والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ سورۃ الضحیٰ مکیہ، 11 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ نزول کے اعتبار سے مکی ہے، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہونے والی صورت ہے۔ صورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے، پہلی آیت یہی ہے، والضحیٰ۔ اس آیت کی نسبت پر صورت کا نام سورۃ الضحیٰ۔ والضحیٰ، قسم چڑھتے سورج کی۔ بعض لوگوں نے یہاں ترجمہ کیا ہے دن کی، چونکہ ضحیٰ لیل کے مقابلے استعمال ہوا، تو چاہے آپ چڑھتے دن کا ترجمہ کریں یا صرف دن۔ واللیل اذا سجا، قسم رات کی جب رات کا اندھیرا چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے وداع نہیں کیا، وما قلی، اور نہ ناراض ہوا۔ یہ ہے مضمون۔ انداز بیان یہ بتاتا ہے کہ کبھی کسی نے طنز کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، کنیکشن جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہے، غمگین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ جو ایسا کہتے ہیں، جو ایسا سوچتے ہیں، اور اگر تجھے ایسا گمان ہے تو یہ غلط ہے۔ ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے وداع نہیں کر دیا، رخصت نہیں کر دیا، بھائی جاؤ۔ وما قلی، اور نہ ناراض ہوا۔ اب اس کے پیچھے کی جو تفصیل ہے تو مختلف باتیں کہی گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتوں کی، اس کے بعد ایک زمانہ گزرا ہے فترت وحی کا، ایک گیپ بن گیا، اور یہ لمبا گیپ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے سب سے پہلے تذکرہ کیا۔ حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، آپ کو تسلی ہو گئی، لیکن دوسری مرتبہ وہی نہیں آ رہی ہے۔ آپ یہ سوچ کے پریشان، پہلے تو پریشانی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، اور جب آپ کو اس کا تجربہ ہو گیا تو اس میں لذت کا احساس ہونے لگا، جو کچھ بھی ہوا بہت اچھا ہوا، بہت بہتر ہوا، لیکن اب دوبارہ کب آئیں گے، آ ہی نہیں رہے۔ تو یہ ہے پہلی وحی کے نزول کے بعد جو فترت کا زمانہ گزرا ہے، اس کے تعلق سے بعض لوگوں نے اس موقع سے اس کو جوڑا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے گئے،
اور یہ علماء یہود کے کہنے پر کیے گئے۔ جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو مکے والوں کے لیے بالکل نیا معاملہ تھا۔ کبھی انہوں نے نبی کا نہیں سنا تھا کہ اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور ایسا ہے ویسا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ اس طرح کی باتیں یہودیوں میں اور عیسائیوں میں کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے تحقیق حال کے لیے ایک اپنا وفد ڈیلیگیشن مدینہ بھیجا، کیونکہ مکے والوں کی رشتہ داریاں مدینے میں تھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کا نکاح کہاں پر ہوا تھا؟ مدینے میں ہوا تھا نا۔ حضرت آمنہ مدینے کے رہنے والی تھی، تو رشتہ داریاں تھی تو لوگ وہاں گئے۔ علماء یہود سے اس کا تذکرہ کیا کہ ہمارے درمیان ایک شخص پیدا ہوا ہے، عمر اس کی اتنی ہے، نام اس کا یہ ہے، اب اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو تم بتاؤ کہ ہم اس کی صداقت اور سچائی کو کیسے پرکھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس سے 3 سوالات کرنا، اگر وہ ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچا رسول ہے، ورنہ جھوٹا ہے۔ تو جو 3 سوالات بتائے گئے تھے، ایک تو اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں، ذوالقرنین الیگزینڈر جس کو کہتے، اور تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں سوالات کیے گئے، تو جیسا کہ ایک طریقہ بنا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی سوال ہوتا تھا تو حضرت جبریل آتے تھے اور آپ کو اس کے مطابق جواب اللہ کا پہنچا دیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم میں بار بار آپ پڑھتے ہیں یسألونکا یسألونکا یسألونکا، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو وہی سوالات کیے جاتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ کل جواب دے دوں گا، کل آ جانا۔ گمان یہ تھا کہ سوال یہ ہوا ہے تو جواب آ جائے گا، وحی آ جائے گی، لیکن زبان مبارک سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ مومن کی کیا شان ہے کہ فیوچر کے بارے میں جو بھی کہتا ہے وہ اس کو انشاءاللہ کے ساتھ مشروط کرتا ہے، اف اللہ will، اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہو جائے گا۔ اب یہ انشاءاللہ کا بھول جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، تو وہی آئی نہیں۔ آپ نے کہہ دیا تھا کل جواب ملے گا، کل آ گیا، کال ملا نہیں۔ اب تو دشمن اسی انتظار میں تھے، اب طعن و تشنیع کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ پریشان، آپ میدان میں نکلتے تھے، آسمان کی طرف تاکتے تھے کہ جبریل آ رہے ہوں گے، لیکن نہیں آ رہے۔ 12 روز یا 15 روز گزر گئے، اس کے بعد پھر آیتیں نازل ہوئی اور ان کو جواب دیا گیا۔ تو اس دوران جو لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا نا کہ لگتا ہے کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، رب اس کا ناراض ہو گیا، تبھی تو سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہا ہے، تو فرمایا ما ودعک ربک، جس نے کہا غلط کہا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وہ ناراض نہیں ہے۔ بہرحال کہا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کبھی بھی یہ مت کہنا کہ میں اس کو کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر انشاءاللہ کے ساتھ۔ بعض لوگوں نے کہا، اور یہ ساری باتیں ایک ساتھ جڑ سکتی ہے، یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی جس کا نام ام جمیل، یہ ابو لہب سے کچھ کم نہیں تھی۔ جو ابو لہب تھا
اور جیسا ابو لہب تھا اسی طرح کے حالات اس کی بیوی ام جمیل. اس لیے سورہ تبت یدا میں ابو لہب کا تذکرہ ہے تو اس کی بیوی کا بھی. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. تو ام جمیل نے کچھ موقع پر اور یہ ایک بات اور یہاں سمجھ لیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا تو انتظار رہتا تھا، روز وحی آتی نہیں تھی. کبھی ایسا ہوا کہ ایک ہی دن میں کئی مرتبہ حضرت جبریل کا آنا ہوا، وحی کا نزول ہوا، اور کبھی ہے کہ 2-4 دن کا وقفہ ہو جاتا تھا. تو ایسے ہی ایک موقع تھا کہ 2-3 دن ہو گئے حضرت جبریل آئے نہیں، وحی آئی نہیں. آپ پریشان ہو جاتے تھے. اور ایک مرتبہ حضرت جبریل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ جبریل آپ گیپ کر دیتے ہو، آپ آتے رہو. تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اترنا تیرے رب کے حکم سے ہوتا ہے. رب کا حکم ہوگا تب آئیں گے، ورنہ ہم بغیر اذن الہی کے نہیں آ سکتے. تو ایسے ہی کچھ یہ موقع تھا کہ وہی نازل نہیں ہو رہی ہے، 2-3 دن کا وقفہ ہے، آپ پریشان ہیں. اور یہ پریشانی دیکھی جا رہی ہے. تو ام جمیل نے تانا کسا تھا کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا. تو ام جمیل کے تانے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. بعض لوگوں نے وہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک موقع کہ آپ کے پلنگ کے نیچے کتے کا بچہ گھسا ہوا تھا، کسی کو احساس نہیں، اور وہ جو ہے وہ وہیں پہ پڑا ہوا تھا، مر گیا تھا. کچھ لوگوں نے لکھا تو جس گھر میں کتا ہوتا ہے شوقیہ کتا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بعد میں جب گھر کی صفائی کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ کتا ہے. اس کو نکالا گیا تو حضرت جبریل آئے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے. تو یہ کچھ واقعات کی تفصیل ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا. اب اس کو سامنے رکھیے، اس کے بعد پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ یہ ساری باتیں غلط ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، ودا نہیں کیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا. اور قسم کس کی کھائی گئی ہے؟ دن کی اور رات کی. اور بار بار آپ اس کو پڑھتے آئے ہیں پچھلی صورتوں میں. تو والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے سورج کی. دیکھیے جب سورج چڑھ رہا ہو نا، یہ اپنے کلائمیکس کے طرف ہو، یہ عروج کے طرف ہو، تو یہ اس کی ایک شان نمایاں ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد پھر اندھیرا نہیں ہوگا، اتنی روشنی پھیل گئی. لیکن اچانک جب سورج غروب ہوتا ہے تو روشنی چلی جاتی ہے اور روشنی کی جگہ اندھیرا آ جاتا ہے. اسی طرح جب رات آتی ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ایسا اندھیرا چھا جاتا ہے، ایسا سناٹا قائم ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا، کہ اچانک صبح ہوتی ہے اور اندھیرا چھٹنا شروع ہوتا ہے. تو جیسے اجالے کے بعد اندھیرے کا آنا، اندھیرے کے بعد اجالے کا آنا یہ ضروری ہے، اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ وہی برابر آ رہی ہو تو اس میں وقفہ آ جائے. وقفہ آ گیا تو یہ سوچنا کہ پھر وہی نہیں آئے گی، یہ غلط ہے. دن کے بعد رات کا آنا یہ مقدر ہے، رات کے بعد دن کا آنا مقدر ہے. تو جب تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی ہے، وہی کے آنے کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ ایک ربط پیدا ہو گیا.
تو قسم ہے چڑھتے سورج کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اس کا اندھیرا قائم ہو جائے۔ ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے ودا نہیں کیا۔ انداز دیکھیے قرآن کا، پتہ چلتا ہے کہ کیسا تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو آپ سے کیسی محبت تھی، کیسا تعلق تھا کہ اگر کوئی طعن کرتا ہے، طنز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود دیتا ہے، اور جواب اس طرح دیتا ہے کہ تیرے رب نے تجھے ودا نہیں کیا، وما قلا، اور نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور البتہ آخرت تیرے لیے اولا سے بہتر ہے۔ آخرت اور اولا پہلے بھی آیا ہے، آخرت آنے والا، اور اولا فس یعنی دنیا، کہ دنیا میں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آخرت میں اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ جب کوئی کسی کو تسلی دینا ہو نا، کسی کا غم غلط کرنا ہو، تو یہی طریقہ ہوتا ہے تسلی کا کہ اس کو خوش کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہیں، غمگین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا غم دور کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے کس طرح غم دور کر رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے جو لوگ کہتے ہیں، اور یاد رکھیے ہم نے آپ کے لیے بڑی تیاری کی ہے، ہم آپ کو بہت کچھ دینے والے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ کچھ کھو جانے کا اگر اسے غم ہو رہا ہے تو آپ کہیے کہ نہیں آپ کا اس سے اچھا ہو جائے گا، آپ کا تو بہت اچھا ہونے والا ہے۔ تو آدمی پھر مستقبل کی اچھائی کو سوچ کر جو کچھ اسے غم لاحق ہوا ہے اس کو بھول جاتا ہے، اچھا ایسا ہوگا۔ تو فرمایا یہ جو دنیا ہے نا، دنیا میں اللہ نے آپ کو نوازا ہے، نبوت جیسا مقام عطا فرمایا، نہ صرف نبوت بلکہ ختم نبوت سے نوازا، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین بن کر آئے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کا مصداق بنے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہاں پر فرمایا کہ دنیا سے بہتر اللہ آپ کو آخرت میں دے گا، کہ حوض کوثر ملے گا، شفاعت کبریٰ کا حق ملے گا، جنت الفردوس میں سب سے اونچا مقام ملے گا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا، اور اس کا وعدہ فرمایا یہ کہہ کر کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، البتہ آخرت آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سوفہ بعد میں، چونکہ آخرت آ رہی نا، اللہ تعالیٰ تیرا رب تجھے عطا کرے گا، اور اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ امام راضی کا قول میں نے نقل کیا تھا پچھلی سورۃ اللیل کے حوالے سے، کہ اس کو کہا گیا سورۃ ابو بکر، اور یہ سورۃ الضحیٰ جو ہے یہ سورہ محمد ہے۔ آپ اندازہ کریں، حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا گیا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یردا اور یہ ترضا، دونوں میں فرق کیا ہے کہ یرضا یہ غائب کا صیغہ ہے، تھرڈ پرسن، اور ترضا جو ہے یہ مخاطب کا صیغہ ہے، سیکنڈ پرسن، چونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور حضرت ابو بکر پر تو وحی نازل نہیں ہو رہی نا، وحی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، اور تھرڈ پرسن ابو بکر کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر غائب کے ساتھ یردا، اور یہاں پر مخاطب کے ساتھ ترضا۔
حضرت ابوبکر کے بارے میں کہا گیا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ فلاں شخص جنت کے فلاں دروازے سے، چونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام آپ سنتے رہتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے اللہ نے باب الریان قائم کیا ہے، باب الریان سے ان کی انٹری ہوگی۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے، باب الریان سے بھی، باب الصلاۃ سے بھی، باب الصدقہ سے بھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں مجھے امید ہے کہ وہ تو ہوگا۔ کہے ابوبکر یہ تیرا مقام ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے سے تیرا بلاوا آئے گا۔ تو وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اللہ حضرت ابوبکر کو راضی کر دے گا۔ اور یہاں پر فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے غم کرنے کی کیا ضرورت ہے، تجھے رنج کی کوئی ضرورت نہیں، خوش ہو جاؤ، رب تجھے وہ عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزش معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، یا اللہ جان کر کیا ہو معاف فرما دے، انجانے میں ہوا ہو معاف فرما دے، یا اللہ گناہ کبیرہ ہو معاف فرما دے، گناہ صغیرہ ہو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے لغویات و فضولیات کو معاف فرما دے، یا اللہ رحم فرما، کرم کی نظر فرما، اپنا فضل ہم سب کے شامل حال فرما۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جو دعائیں مانگی ہے یا اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے خیر مقدر فرما، اسباب خیر مقدر فرما۔ یا اللہ شر سے حفاظت فرما، اسباب شرور سے حفاظت فرما، نفس کی شرارتوں سے حفاظت فرما، شیطانی وسوسوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ آفات و بلیات سے حفاظت فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ نحوست و بے برکتی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔